مکتوب نمبر 62 اہل مصر کے نام مالک اشتر کے ذریعے جب ان کو والی مصر بنا کر روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، پروردگار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا اور مرسلین کے لیے گواہ اور نگراں بنا کر بھیجا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد ہی مسلمانوں نے ان کی خلافت میں جھگڑا شروع کر دیا۔ خدا گواہ ہے کہ یہ بات میرے خیال میں بھی نہ تھی اور نہ میرے دل سے گزری تھی کہ عرب اس منصب کو ان کے اہل بیت سے اس طرح موڑ دیں گے اور مجھ سے اس طرح دور کر دیں گے کہ میں نے اچانک یہ دیکھا کہ لوگ فلاں شخص کی بیعت کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، تو میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، یہاں تک کہ یہ دیکھا کہ لوگ دین اسلام سے واپس جا رہے ہیں اور پیغمبر کے قانون کو برباد کر دینا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اس رخنے اور بربادی کو دیکھنے کے بعد بھی میں نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کی تو اس کی مصیبت روز قیامت اس سے زیادہ عظیم ہوگی جو آج اس حکومت کے چلے جانے سے سامنے آ رہی ہے، جو صرف چند دن رہنے والی ہے اور ایک دن اسی طرح ختم ہو جائے گی جس طرح سراب کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے یا آسمان کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ تو میں نے ان حالات میں قیام کیا یہاں تک کہ باطل زائل ہو گیا اور دین مطمئن ہو کر اپنی جگہ پر ثابت ہو گیا۔ خدا کی قسم، اگر میں تنہا ان کے مقابلے پر نکل پڑوں اور ان سے زمین چھلک رہی ہو تو بھی مجھے فکر اور وحشت نہ ہوگی کہ میں ان کی گمراہی کے بارے میں بھی اور اپنے ہدایت یافتہ ہونے کے بارے میں بھی بصیرت رکھتا ہوں اور پروردگار کی طرف سے منزل یقین پر بھی ہوں، اور میں لقائے الہی کا اشتیاق بھی رکھتا ہوں اور اس کے بہترین اجر و ثواب کا منتظر اور امیدوار بھی ہوں۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ امت کی زمام احمقوں اور فاجروں کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ مال خدا کو اپنی املاک اور بندگان خدا کو اپنا غلام بنا لیں، نیک کرداروں سے جنگ کریں اور فاسقوں کو اپنی جماعت میں شامل کر لیں، جن میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے تمہارے سامنے شراب پی ہے اور ان پر اسلام میں حد جاری ہو چکی ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے جب تک انہیں فوائد نہیں پیش کر دیے گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہیں اس طرح جہاد کی دعوت نہ دیتا اور سرزنش نہ کرتا اور قیام پر آمادہ نہ کرتا، بلکہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتا کہ تم سرتابی بھی کرتے ہو اور سست بھی ہو۔ کیا تم خود نہیں دیکھتے کہ تمہارے اطراف کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے شہروں پر قبضہ ہوا جا رہا ہے، تمہارے ممالک کو چھینا جا رہا ہے اور تمہارے علاقوں پر دھاوا بولا جا رہا ہے؟ خدا تم پر رحم کرے، اب دشمن سے جنگ کے لیے نکل پڑو اور زمین سے چپک کر نہ رہ جاؤ، ورنہ یوں ہی ذلت کا شکار رہو گے، ظلم سہتے رہو گے اور تمہارا حصہ انتہائی پست ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ جنگ آزما انسان ہمیشہ بیدار رہتا ہے، اور اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو اس کا دشمن ہرگز غافل نہیں ہوتا ہے۔ والسلام۔